اب اس پہ بات کریں گے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب سارہ احمد ہمارے ساتھ ہے. سارہ، ایک تو یہ واقعہ اتنا افسوسناک ہے، معصوم چھوٹی بچی اپنے بھائی کے ساتھ ٹیوشن پڑھنے گئی، واپس نہیں آئی، ایک دن بعد جس حالت میں اس کی لاش ملی ہے اور جو اس وقت ملزمان پکڑے گئے ہیں. یہ جو کیس ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے مقدمہ تو درج ہو گیا ہے، اب یہ جو کیس ہے کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس کیس میں مدعی بنے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آف کورس سب سے پہلے میں کنڈیم کروں گی، بہت ہی ہاریفائنگ ایک واقعہ ہوا ہے. بالکل میں نے بھی کل ڈی ایس پی اینڈ ڈی پی او دونوں سے بات ہوئی گجرات کی، جس طرح آپ کے کورسپونڈنٹ نے بتایا. ایون آئی واز ٹولڈ آل دی ڈیٹیلز اینڈ اٹس ایکسٹریملی ٹرامیٹک آلسو. آپ پوچھ رہی ہیں کہ مدعیت میں آف کورس چائلڈ آلریڈی دیکھیں، یہ تو ایف آئی آر فائل ہو چکی ہے اس پہ، اور 5 سسپیکٹس کو اریسٹ کیا گیا ہے، وہ انڈر ٹرائل. ان کے ڈی این اے اور پولیگرافک ٹیسٹ کا ویٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو آف کورس 100%، مطلب ہم کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور یہ تو بہت ہی خوفناک ایک واقعہ مین ٹو اس میں ملزم کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جس کے لیے وہ مجھے پتا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کا اور پولیگرافک کا ریزلٹ کا ویٹ کریں. ان کے پاس 5 لوگ ہیں، تو ان کو نا سزا ملنی بہت امپورٹنٹ ہے. ہوتا ہی ہے، دیکھیں آئی ایم سو ہیپی کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے شی از ویری لائک سپروائزنگ دس کیس پرسنلی ہر سیلف. اسی لیے 24 آورس کے اندر جو ہے 5 لوگوں کو جو آس پاس بلڈنگز میں رہتے تھے. لیکن سارا میں صرف ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں ایشو کدھر آتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں ایشو کدھر آ رہا ہے. 5 لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے، ان کا تعین بھی آئی تھنک آج کل میں ہو جائے گا کہ کون ہے، لیکن سزا نہیں ملتی. اینڈ میں کیا ہوتا ہے جب ہم جوڈیشری کی طرف جاتے ہیں نا، کیسز ایک تو اتنے سلو ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وکٹم کی فیملی کو تھریٹ کیا جاتا ہے، کبھی کبھی کمپرومائز ہو جاتا ہے پیسوں کے بدلے میں. اچھا، اس کے اوپر ہم آگے جا کے بات کریں گے سارا، اس پہ تھوڑا سا آگے. ابھی اس پہ رہتے ہوئے میں ایک مثال دیتا ہوں. آج سے 6 یا 7 سال پہلے جنوری میں ہی زینب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کا مرڈر ہوا تھا. اور وہ جو ملزم عمران تھا وہ بعد ازاں پکڑا بھی گیا تھا ڈی این اے کی مدد سے، اور پھر اس نے اعتراف بھی کیا تھا کہ یہ اس نے کوئی واحد واقعہ نہیں کیا، اور بھی واقعات ہوئے تھے. اس کو پھانسی بھی دے دی گئی تھی کوٹ لکھپت جیل میں. ٹھیک ہے، لیکن ان 7 سالوں میں ہم نے کیا سیکھا؟ اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ پولیس کا رول اپنی جگہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن جو کمیونٹی ہے اس کا رول اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو والدین ہیں وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گلی میں بچوں کا آنا جانا تھا، اور یہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ واقعہ اس طرح کا رونما ہوگا. تو محلے داروں کا، کمیونٹی کا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ہو از ایٹ فالٹ؟ جی، سو the thing is, I'll tell you, the thing is our system needs a reform. ٹھیک ہے، I witnessed thousands of these cases. یہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں نا، وہاں ایک تعلیم نہیں ہے ہمارے ملک میں. ان ایریاز میں تعلیم بہت کم ہے، دینی تعلیم بھی نہیں ہے. ایک تو ایک دوسرا تعلیم ہوگی نا، لیکن دینی تعلیم بھی نہیں، بیکاز ہمارا مذہب بھی بہت اسٹرکٹلی یہ کنڈیم کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو نہ وہاں پہ دینی تعلیم ہے، وہاں دنیاوی تعلیم نہیں ہے. اینڈ یہ لوگ کے اندر فیئر آف گاڈ بھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ سزائیں بہت کم ملتی ہیں. تو ان کو ڈر ہی نہیں ہے کہ اگر یہ کچھ کریں گے، کوئی فرسٹریشن نکالیں گے. یہ بیسکلی لوگ فرسٹریشنز نکالتے ہیں، اور یہ پیڈوفائلز ہوتے ہیں، اور یہ فرسٹریشن بچوں پہ نکالتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ سزا نہیں ملے گی، تو اس لیے یہ دوبارہ یہ چیزیں آپ کو یہ واقعات نظر آتے رہتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ہیو سوئفٹ اکاؤنٹیبلٹی. مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے ریسرچ کیا ہے، یونیورسٹی میں ان چیزوں میں کیسز میں انوالوڈ ہوتی ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ جب یہ کیسز میچور ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی، بعد میں جا کے کیا ہوتا ہے پروسیکیوشن کے مراحل بھی ہوتے ہیں. اچھا سارا، ایک طرف ظاہر آپ نے کہا کہ یہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے، دینی لحاظ سے بھی ایجوکیشن نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں میں. لیکن یہ تو اگر ہم اس ایشو کو لے کر جائیں تو یہ نہ جانے کہاں کہاں اسی طرح کے رویے پائے جاتے ہوں گے، اسی طرح کے بہت سارے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جیسے زینب کا واقعہ تھا، اس میں جو مجرم تھا اس نے کنفیس بھی کیا، اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ یہ کام پہلی دفعہ اس نے نہیں کیا، 6 بچیوں کے ساتھ پہلے بھی کرتا رہا ہے. تو اس کا بھی کوئی ٹریک ریکارڈ ہوگا. اس علاقے کے بارے میں اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ماضی میں اس طرح کے واقعات یہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں، تو بہت کچھ ہیلپ ہو سکتی ہے مجرم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور اس کیس کو سالو کرنے میں. جی صدف، آئی ایم ویری شیور ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو ایشورنس دے سکتی ہوں کہ آج کل میں وہ جو مجرم ہے وہ خود ہی کنفیس کر لے گا، اور اس کا ڈی این اے پولیگرام. آپ لوگوں کے پاس ایسا کوئی ڈیٹا آپ لوگ بناتے ہیں ایسا جس میں آپ کو پتا چلے کہ ملزم جو ہے اس علاقے میں اس طرح کے واقعات کتنے رپورٹ ہوتے رہے جب اس طرح کا کوئی کیس سامنے آتا ہے؟
جی صدف، پولیس جو ہے نا وہ میپنگ کرتی ہے، پولیس جو ہے جیوگرافک میپنگ کرتی ہے، جس طرح قصور میں بھی کی گئی. مجھے یاد ہے قصور انسیڈنٹ کے بعد یہ انیشیٹو لیا گیا تھا اور ہماری ساتھ کولیبریشن کی وہ میپنگ کی گئی کہ کہاں کہاں پہ یہ پیڈوفائلز موجود ہیں جنہوں نے پہلے بھی اس طرح کے جو ہے نا اٹیمپٹ کیے سیکشل ابیوز کے. تو سارا ڈیٹا ہوتا ہے. بٹ ایشو از اگین وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دا پبلک. جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ کمیونٹی جو ہے اس کو انوالو ہم کمیونٹی میں کیمپینز کرنا، ٹھیک ہے، ایون اس کو ریلیجن کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں. جی اس میں دیر از ون مور تھنگ کہ آپ کو یاد ہے جو وہ واقعہ جو زینب کے ساتھ پیش آیا تھا وہ پیش آیا تھا 4 جنوری کو. اس بچی کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا ہے زہرا کے ساتھ یہ 5 جنوری کو، یعنی کہ یہ تقریباً 6-7 سال پہلے سیم نوعیت کا انسیڈنٹ. اب آپ نے کہا کہ 5 لوگ ہم نے پکڑے ہیں اور ان میں سے کوئی نہ کوئی کنفیس کر لے گا. کیوں؟ آپ ڈی این اے پہ ریلائی کر رہے ہیں اور ساتھ اس میں، لیکن یہ وہ گھروں سے پکڑے گئے ہیں جو اس کے ایڈجسنٹ تھے، یعنی کہ اس واقعے جہاں سے وہ پکڑے گئے تھے. کیا اطراف میں کوئی آپ اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ملزم کوئی اور ہو، کہیں اور سے آیا ہو، قریب کا ہی ہو، لیکن کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے. جی دیکھیے آف کورس کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن ان پہ سب سے زیادہ جو شک ہے اس کا ریزلٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج میں آئی تھنک آج ہی اٹس گوئنگ ٹو کم آؤٹ اس کا ریزلٹ. یو ول گیٹ ٹو نو کہ انہی میں سے وہ ایک جو ہے نا وہ ہوگا. کیونکہ بیسکلی پرانی جو ہسٹری بتاتی ہے نا، ہم نے جو کیسز دیکھا وہ یہی ہوتا ہے کہ آس پاس کی نا جو رہتے ہیں نیبرز میں سے ہی لوگ اٹیمپٹ کر کے اور کسی خالی بلڈنگ میں جا کے بچی کو لے جاتے ہیں. مطلب یہ پہلے بھی دیکھا گیا ہے. سو آئی ایم کوائٹ شیور کہ انہی میں سے کوئی وہ نکلے گا اور اس کو سزا بھی، اس کو ایشو یہ کہ اس کو سزا ملنی ضروری ہے جس طرح، اور اس کی سزا کو پبلک بنانا، اس کو میڈیا پہ لے کے آنا. آئی تھنک میڈیا کین آلسو پلے اینڈ دے آر یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب کہ آپ لوگوں کو نا یہ اویئرنیس بھی دی جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایک جرم ہے، یہ اسلامی طور پہ بھی غلط ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو پتا ہو کہ اٹس رانگ. ان کی جو لوگ جو فرسٹریشن کا شکار ہے نا، ان کا ہمیں ایک ساتھ ہی خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے. We'll be in touch with you سارا، اور آپ سے ہم انشاءاللہ رابطہ رہ کے اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اٹ از ویری کنسرننگ جی. اور میں صرف والدین سے ایک ریکویسٹ کروں گا، تھینک یو سو مچ سارا احمد، کہ خدا را اپنے بچوں کے حوالے سے کسی پہ بھروسہ نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ محلے میں چہل پہل ہے، چہل قدمی ہے، بچے چھوٹے، یہ تو بالکل پریڈیٹرز کی نظروں میں ہوتے ہیں. 4 سال کے بچہ ہو، 10 سال کا بچہ ہو. والدین کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہاں ایسا واقعہ پیش آئے گا. آپ یہ سوچیں کہ یہ واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. بڑا بھائی 7 سال کا، وہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں، اور جس بچی کا قتل ہوا ہے 4 سال کی، بغیر کسی سپرویژن کے ٹیوشن پڑھنے جا رہے تھے. اس طرح اپنے بچوں کو کبھی نہ بھیجیں، خدا را کبھی نہ بھیجیں، باہر نہیں نکلنے دیں جب تک وہ بچے اس قابل نہیں ہو جاتے، بڑے نہیں ہو جاتے کہ وہ سوچ سمجھ سکے، وہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرے نہ کرے. اتنے چھوٹے بچوں کو اکیلے گھر سے ان کو بہلانا، ان کو ورغلانا، ان کو اپنے ساتھ لے جانا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچوں کو تربیت کریں، ان پہ نظر رکھیں، ان کو ساتھ لے کے جائیں. جی خدا را یہ نہ کریں، کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ ان ماں باپ پہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا گزر رہی ہوگی، کس اذیت سے، کس درد سے، کتنے ریگریٹ سے، کتنے ریمورس سے وہ گزر رہے ہوں گے. اور یہ تکلیف کبھی کم نہیں ہوتی. اور کتنی اس درندگی کے بارے میں بس کیا کہیں. کراچی سے بھی کچھ ایک ایسی خبر ہے، لیکن یہ ہے کہ بچہ مسنگ ہے. ڈیٹیل اس کی یہ ہے کہ نارتھ کا علاقہ ہے کراچی کا، نارتھ کراچی. مبینہ طور پر جو اغوا ہونے والا بچہ ہے اس کی عمر 7 سال بتائی جا رہی ہے. سارم اس کا نام ہے. کئی دن ہو گئے بازیاب نہیں ہو سکا. والدین پریشان ہیں اور بتایا گیا ہے کہ وہ مدرسے گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا ہے. تو ہمارے ساتھ نذیر شاہ موجود ہیں. نذیر شاہ، اس پر بھی کافی بات ہوئی ہے. یہ بچہ ابھی باہر نکلا، بھائی کے ساتھ نکلا لیکن واپس نہیں آیا. کیا ابھی تک پتہ چل سکا ہے؟ کیا ڈیٹیلز آ سکی ہیں؟ پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے اس متعلق؟ دیکھا اشفاق، سب سے پہلے کوئی بھی جب کیس ہوتا ہے تو اس کا محل وقوع دیکھا جاتا ہے. جس جگہ پر یہ بچے کا واقعہ پیش آیا، یہ بیسیکلی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کئی بلاکس بنے ہوئے ہیں، اور اسی پروجیکٹ کے اندر ہی جو ہے ایک مدرسہ بھی بنا ہوا ہے جو اس پروجیکٹ کے بالکل کارنر پر بنا ہوا ہے، جہاں پر یہ سارم اپنے چھوٹے بھائی کے، اپنے 1 سال بڑے بھائی کے ساتھ مدرسے گیا تھا. اور وہاں پر جب چھٹی کا وقت ہوا تو شرارتی بچے ہوتے ہیں، ایک الگ گلی سے دوسرا الگ گلی سے آتا ہے، تو یہ دوسری گلی سے جانے لگا. تو اس کے بھائی نے کہا کہ میں اس گلی سے جاؤں گا، اور جب اس کا بڑا بھائی اپنے گھر پہنچا اس کی والدہ کی جانب سے پوچھا گیا کہ یہ سارم کہاں ہے، تو اس کا کہنا تھا کہ وہ دوسری گلی سے آ رہے. لیکن جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو اس کی والدہ نے پھر اپنے شوہر کو فون کر کے بتایا کہ سارم ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہے، جس کے بعد پھر شام کو 5 بجے پولیس کو اطلاع دی گئی. اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں پر موجود جتنے بھی فلیٹس ہیں ان تمام کی تلاشی دی، لیکن اس بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا.
نظیر کافی دن ہو گئے پولیس دیکھیں آج 9واں دن ہے, یہ 7 جنوری کا واقعہ ہے, 7 جنوری کا واقعہ ہے اور آج 9واں دن ہے. چائلڈ پروٹیکشن ڈیسک بھی کسی کام نہیں آیا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں پولیس کے اوپر ہر چیز چھوڑ دی جاتی ہے. وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ جیک آف آل ماسٹر آف نن. تو وہ بات یہ کہ پولیس ہر کام نہیں کر سکتی, اس کے لیے اسپیشلائز یونٹ موجود ہے. ان کو چاہیے کہ اس تفتیش کو AVCC منتقل کیا جائے تاکہ لوکیٹر کے ذریعے یا باڈی سینسر کے ذریعے ان کو اس جگہ پر بھی ڈھونڈا جائے, کیونکہ جب کوئی بچہ تلاش اب بالکل اب نہیں کی جا سکی ہے تو دوسرے طریقہ کار کو بھی آزمایا جائے یا اسپیشلائزڈ یونٹس کو اس کے اندر لانا چاہیے. جی